السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسند احمد بن حنبل کا منہج۔ اس کے مؤلف شیخ الاسلام سید المسلمین فی عصری الحافظ الحجہ امام اہل سنہ والجماعہ القدوہ، اللہ اکبر، امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل الزحلی الشیبانی رحمہ اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی متعدد کتب میں سے ایک مسند احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہے۔ مسانید میں جو مطبوعہ ہیں ان میں سب سے بڑی کتاب یہی ہے، اور سب سے اہم مسند احمد بن حنبل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند کا طریقہ ترتیب کیا ہے؟ یہ کتاب 6 جلدوں میں مطبوع ہے، جسے نسخہ میمنیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ان کی احادیث ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر، زید بن خارجہ، حارث بن مخرمہ اور سعد بن مولا ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات ہیں۔ پھر مسند اہل بیت ہے، پھر مسند مکثرین یعنی وہ صحابہ جنہوں نے کثرت سے احادیث بیان کی ہیں ان کی مسند ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا جابر، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اس کے بعد مسند المکیین ہے، پھر مسند المدنیین، پھر مسند الشامیین، پھر مسند الکوفیین، پھر مسند البصریین، پھر مسند الانصار، پھر مسند عائشہ والنساء، پھر مسند سائر القبائل۔ یہ ہے ترتیب۔ یہ کتاب صحابہ کرام کی ترتیب سے ہے، اور صحابہ کرام کی ترتیب جو ہم نے بیان کی اس انداز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چند ایک اقوال ہم نقل کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ حکم اکثریت کو دیکھ کر لگایا ہے، ورنہ اس سے قوی ایسی احادیث ہیں جو صحاح، سنن اور اجزاء کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں، مگر وہ مسند میں نہیں۔ اسی طرح مبارک بن محمد بن نصیر جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حنبل رحمہ اللہ نے کہا، یہ حنبل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے۔ دادا کا نام بھی حنبل تھا اور بھتیجے کا نام بھی حنبل تھا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک راوی صالح کو اور عبداللہ بن احمد اور مجھے یعنی حنبل کو اکٹھا کیا اور مسند احمد بن حنبل دکھائی، پھر فرمایا، میں نے اس کتاب کو 7.5 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، اور کہا اگر مسلمان کسی حدیث میں اختلاف کریں تو میری کتاب کی طرف رجوع کریں، اگر حدیث مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں احادیث کی تعداد، ابو موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو چند حوالے ہم نے بیان کیے ہیں یہ
مسند امام احمد بن حنبل کا مقدمہ جو محدث احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کے تحقیق سے چھپا، یہ اس مقدمہ میں حوالے ہیں، اور بھی کافی زیادہ۔ جلد 1 صفحہ نمبر 33 ہے۔ احادیث کی تعداد: مسند احمد ایک قول کے مطابق اس میں 40,000 احادیث ہیں، 40,000 احادیث ہیں۔ یہ شاید تکرار وغیرہ کے ساتھ ہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول، یہاں بطور فائدہ کئی ایک باتیں ہیں، بس ایک آدھی باتیں بتاتا ہوں۔ الذب الاحمد جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھی، اس کا سبب سماحت شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ بنے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص تھا عبد القدوس الہاشمی نامی، انہوں نے مسند احمد کی امام احمد کی طرف صحت پر اعتراض کیا تھا، اور اسی طرح ابو بکر القطیعی کے جو راوی ہیں، جو روات میں سے ہیں مسند احمد کے، اس کی عقیدہ پر بھی کلام کیا تھا اور اس کے اخلاق وغیرہ پر۔ اللہ اکبر۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے شیخ البانی صاحب کو خط لکھا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر الذب الاحمد کی شکل میں یہ رسالہ لکھا کہ شیخ ابن باز کی زندگی میں ہی لکھ لیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ طبع ہوا۔ اس کا ذکر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی مسند احمد کے دفاع میں ایک رسالہ لکھا تھا، جس کا نام القول المسدد فی الذب عن مسند احمد کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ رسالہ، یہ بھی مطبوع ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ المدینی صاحب نے خصائص المسند کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور شمس الدین ابن الجزری رحمہ اللہ نے 2 رسالے لکھے، ایک المسند الاحمد کے نام سے، دوسرا المسند الاحمد کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد پر ماشاءاللہ بہت زیادہ کام ہوئے، ان میں سے پہلے کاموں میں اس مسند کو کتب اطراف کی ترتیب پر معجم صحابہ اور راویوں کے اعتبار سے ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن المحب الصامت رحمہ اللہ نے ترتیب دیا۔ ابن المحب الصامت رحمہ اللہ کی ترتیب کو بنیاد بنا کر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسند کے ساتھ کتب ستہ کے علاوہ مسند بزار، مسند ابو یعلا الموصلی اور طبرانی کی المعجم الکبیر کو بھی ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کام امام ابن کثیر نے کیا مسند احمد پر، اور اسے اسی ترتیب پر رکھا جو ابن المحب الصامت نے اختیار کی تھی، اور امام ابن کثیر نے اس کا نام جامع السنن والمسانید رکھا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ اس کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ نے اس میں بہت زیادہ محنت کی اور بڑی مشقت برداشت کی، بہت تھکاوٹ اٹھانے کے بعد ایسی کتاب پیش کی جس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں، جس کو آپ نے تقریباً مکمل کر دیا تھا۔ اس میں صرف مسند ابو ہریرہ کی چند حدیث رہ گئی تھیں، اس لیے کہ آپ کی بنائی جاتی رہی۔ آپ فرماتے ہیں، میں برابر رات میں لکھتا رہتا اور دیا ٹمٹماتا رہتا، حتیٰ کہ دیے کے ساتھ ساتھ میری بنائی بھی چلی گئی۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو لے آئے جو اس کو مکمل کر دے، اور یہ کام بہت آسان ہے، اس لیے کہ طبرانی کی معجم الکبیر میں سیدنا ابو ہریرہ کی روایت بہت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری تفصیل
الفتح الربانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 کے مقدمہ میں احمد بن عبد الرحمن سعاتی کی یہ جو الفتح الربانی مشہور ہے یہ اس میں موجود ہے۔ اور یاد رہے الحمدللہ اہل الحدیث کے پلیٹ فارم سے انصار السنہ والوں نے الفتح الربانی کا ایک ماشاءاللہ ایک زبردست ترجمہ، مفید حواشی اور تخریج و تحقیق شائع کی ہے، اور یہ کتاب مطبوع ہے۔ مسند احمد کے کاموں میں سے مسند احمد پر جن محدثین نے کام کیے ان میں ایک نام، بہت بڑا نام، امام حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ وہ اتحاف المہارہ میں انہوں نے مسند احمد کے اطراف کو بھی جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک امام حافظ شمس الدین الحسینی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی مستقل، الاکمال بمن فی مسند احمد من الرجال ممن لیس فی تہذیب الکمال للمزی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس کتاب میں شمس الدین الحسینی رحمہ اللہ نے مسند احمد کے راویوں کی حالات جمع کیے ہیں جو حالات تہذیب الکمال میں نہیں آئے۔ الحمدللہ یہ کتاب ہمارے پاکستان کے علاقہ احمد پور شرقیہ کے بہت بڑے امام اور محدث، میری مراد فضیلت الشیخ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، انہوں نے شمس الدین الحسینی صاحب کے اس رسالہ کی تحقیق کی، اپنے قلم سے لکھا۔ یہ ویسے ہی جیسے قلم سے لکھا تھا اور تحقیق کی تھی، یہ ہمارے دور کے محدث فضیلت الشیخ محمد رفیق اسری حافظ اللہ رحمہ اللہ جلال پور والے، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ اس کلمی نسخہ کے کل 396 صفحات ہیں اور یہ بہت ہی مفید کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب تک جتنے بھی تحقیقی کام ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ کافی تفصیل طلب ہیں۔ سب سے مفصل کام شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کتاب کی خدمت کی اور کمال کر دیا۔ اور بھی ماشاءاللہ بڑے زیادہ کام ہیں۔ مسند احمد حدیث کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا کام ہے یہ۔ ہمارے محدثین اس کو بارہا پڑھا کرتے تھے، ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کی خاطر مسند احمد کو پڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اس پر بہت زیادہ اور بھی کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنا اس میں مزید حصہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان فروز واقعہ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑے امام اور محدث، تقوی کے امام، زہد کے امام، ورع کے امام، تمام علوم و فنون کے امام، ہر فن مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھے رحمہ اللہ۔ تو استاد محترم نے ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے مسند احمد ساری پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کی حالات پر جو کتاب ہمارے دوست فضیلت الشیخ محمد طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ نے ایک ضخیم کتاب مرتب کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی درست بات ہے، یعنی مسند احمد جو عام متداول ہے، خصوصاً دارالسلام کتبہ، اس میں کل احادیث کی تعداد 27,643 ہے۔ 27,643 احادیث ہیں مسند احمد بن حنبل طبع دارالسلام میں، اور دیگر طبعات میں اس میں کچھ اختلاف بھی ہے بہرحال، اور یہی راجح بات ہے جو ہمارے سامنے ہے دارالسلام۔ اچھا، یہاں بطور فائدہ، جب آپ دارالسلام کا نسخہ
مطالعہ کریں گے، اور یہ الحمدللہ اردو میں یعنی عربی میں طبع ہوا ہے ایک ضخیم جلد میں، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالسلام کے انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک ٹیم ورک تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو بھی توفیق بخشی۔ یہ ہم نے تقریباً 2009، 10، 11 ان سالوں میں کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دارالسلام کے طبع شدہ مسند احمد کے مطالعہ کے دوران اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ کی زیادات کو بھی ممتاز کر دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں کالے کلر کا دائرہ لگایا گیا ہے، فل بلیک ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ زیادات عبداللہ میں سے ہے، اور کہیں صرف گول دائرہ ہے، اندرون سفید ہے، سادہ گول دائرہ ہے، فل کالا نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ روایات وجادات سے ہیں، وجادہ جسے ہم کہتے ہیں اس سے ہیں۔ اور کہیں پر سٹار آپ کو ملے گا، سٹار کا مطلب ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کو امام عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے روایت کیا یا اپنے باپ کے شیخ سے بیان کیا یا اس کے علاوہ کسی اور سے۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی۔ یہ اصل میں مسند احمد بن حنبل جو شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی تحقیق سے، ان کی ٹیم کی تحقیق سے 50 جلدوں میں چھپی، بڑا مفصل کام، تاریخی کام اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے لیا۔ یہ دارالسلام کے طبع میں اسی کی تلخیص ہے، اور کچھ منہجی جو اس میں تسامحات تھے وہ ہمارے شیوخ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب، استاد محترم شیخ مسعود عالم صاحب، استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہم اللہ، اور دیگر کبار شیوخ نے جو منہج متعین کیا تھا، کچھ اختلاف بھی کیا، تو پھر ہمارے اساتذہ کے مقرر کردہ منہج کے مطابق ہی ہم نے اس میں سارا کام کیا تھا۔ اور حاشیے میں نسخہ میمنیہ کے ساتھ تقابل بھی کیا تھا ہم نے، جو فرق ہے یعنی شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے نسخہ سے نسخہ میمنیہ کے ساتھ وہ فرق بھی حاشیے میں لکھ دیا تھا۔ اور جو احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں ان کی وضاحت کر دی تھی، اور جو حدیث آگے آ رہی ہے پیچھے گزر گئی ہے وہ بھی وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک چیزیں جو آپ کو دارالسلام کے نسخہ میں ملیں گی، اور یہ بڑا ممتاز کام ہے کہ ایک ہی ضخیم جلد کے اندر تمام احادیث، اتنی بڑی کتاب طالب علم کے سامنے ہوگی، اور جو احادیث ضعیف تھیں ان کی طرف مختصر ایک سطر میں، آدھی سطر میں اشارہ کیا ہے، اس کا سبب ذو فلاں ہے بس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی اس مسند میں شرائط کیا لگائی ہیں؟ حافظ ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی اس مسند میں ان راویوں کی روایات کو ذکر کیا ہے جن کی صدق و دیانت ثابت ہے، یعنی جو سکہ راوی ہیں ان کی روایات لائے ہیں، اور جس کی ذات پر جرح کی گئی تھی اس راوی کی روایات کو ذکر نہیں کیا۔ یہ ابن شمس الدین ابن جزری کی کتاب المسعد الاحمد بتحقیق احمد شاکر، صفحہ نمبر 34 جلد نمبر 1، یہ جو مقدمہ ہے مسند احمد کا، یہ وہاں یہ حوالہ ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 26 میں امام احمد بن حنبل کی شرط پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ مسند کی شروط سنن ابی داود میں ابو داود کی شروط سے زیادہ قوی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے
اپنے مسند میں ان لوگوں سے بھی روایت کیا ہے جن سے امام احمد نے اعراض کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ امام احمد استاد تھے، امام ابو داود رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے بڑے خواص شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ امام احمد مسند میں کئی ایسے راویوں سے روایت نہیں کرتے جن کے بارے میں انہیں معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے محمد بن سعید مسلوب ہے اور اس جیسے دیگر راوی، لیکن ان لوگوں سے روایت کر لیتے ہیں جنہیں حافظہ میں کمزوری کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے۔ ایسے راوی سے اس لیے حدیث لکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے روایت کو تقویت ملے اور اعتبار حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ہم مسند احمد کا تخصصاتی مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اکثر احادیث مسند احمد کی صحیح ہیں الحمدللہ۔ ہاں، کچھ روایات مسند احمد میں ضعیف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندگی دے تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہمارا ایک چھوٹا سا کام مسند احمد پر، وہ ہم مستقل اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مسند احمد کے دفاع میں ایک بڑا ہی قیمتی رسالہ لکھا جو مطبوع ہے، عام دستیاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے۔ الذب الاحمد عن مسند الامام احمد کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيعية زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه أو عليه۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا ہی اہم رسالہ ہے، 100 صفحے سے زیادہ پر یہ مشتمل ہے اور یہ ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔